رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح انہوں نے، قریش نے سمجھا کہ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر گئے، لہذا اب ان بدبختوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کا جو راستہ ہے اس کو اپنایا جائے اور آپ کی دعوت کو صرف روکا نہ جائے۔ معاذ اللہ انہوں نے یہ قرارداد پاس کی کہ کیوں نہ ہم نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں، قتل کر دیں۔ اب آپ کی نبوت کا چھٹا سال کہ قریش نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے جناب ابو طالب، جو آپ کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کی مدد کر رہے ہیں، ان سے بھی مذاکرات کر لیے جائیں اور ان کو تنبیہ کر دی جائے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک نہیں رہے اور آپ کا بھتیجا بھی رک نہیں رہا، تو اب ہم آخری فیصلہ کریں گے۔ تو اس پر قریش کے جو 25 سردار تھے وہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا سردار اب سن لے، ہم سمجھتے ہیں تیرے حسب نسب کو، تیرا حسب نسب بڑا اعلیٰ ہے اور تو ایک سردار ہے، مگر اب ہم تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یا تو تمہارا قبیلہ رہے گا بنو ہاشم کا یا پھر ہم رہیں گے۔ اب یہ ہماری آخری آپ کو تنبیہ ہے، اب ہم لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ اب ہم جو ہے پولیس کا ڈالا ہے یہ وہ 12واں مہینہ ہے نا، یہ پھر روک رہے ہیں۔ اب ہم جو ہیں وہ جنگ کریں گے، ایک ہی حل ہے، یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ تو اس پر جناب ابو طالب بھی سمجھ گئے کہ اب جو ہے یہ لڑائی ہوگی، جنگ ہو گئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بلایا اور بلا کر کہا بھتیجے بس میرا اور اپنا لحاظ کر کہ اتنا بار ڈال جتنا کہ میں اٹھا سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید چچا بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا چچا پھر سن لے، اس رب کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر قمر رکھ دیں تو میں جو اللہ نے مجھ کو پیغام دیا ہے میں لوگوں تک پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں رب ذوالجلال کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ کر کے چھوڑوں گا۔ مگر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ سمجھے کہ شاید اب چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ جو ہے اپنا رخ انور پھیر کر جو چل دیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو جناب ابو طالب نے دیکھ لیے۔ بھتیجا جب چلنے لگا تو کہا بھتیجے پیچھے مڑ۔ جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا کہ سن بھتیجے، جیسے تو چاہتا ہے، جو تجھے پسند ہے تو ویسے دعوت کو دے تو دعوت دیتا جا، جب تک ابو طالب مٹی میں نہیں مل جاتا ابو طالب جو تیری حمایت کرتا رہے گا اور تیرے پیچھے کھڑا رہے گا، تیری حفاظت و نگرانی کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ الحمدللہ چچا کی حمایت جو ہے ہر حال میں میرے ساتھ موجود ہے، اور باقاعدہ طور پر جناب ابو طالب نے اس پر نبی علیہ السلام کا قصیدہ لکھا، نعت لکھی آپ کی، کہ آپ کا وہ چہرہ مبارک جو چٹا گورا ہے، جس کی برکت سے ہم بران رحمت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں،
آپ بیواؤں کے ماوا اور یتیموں کا سہارا ہیں، اور فرمایا جب تک زندہ ہیں اس وقت تیری حفاظت و نگرانی کرتے رہیں گے، دشمنوں کے جتھوں کے جتھے آ جائیں، جب تک ہم ڈھیر نہیں ہو جائیں تجھ پر پہنچنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب نے یہ آپ کا قصیدہ لکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف کے الحمدللہ الحمدللہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کی دعوت بالقرآن ہے، اور اللہ کے گھر میں جو نئے آنے والے ہیں آپ ان کو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سنا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس کا اثر یہ ہے کہ لوگ الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کا دین قبول کر رہے ہیں۔ جب کفار مکہ نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری دھمکی نے بھی کام نہیں کیا، ہم نے تو ایک بڑی دھمکی دی، اس نے بھی کام نہیں کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے باز نہیں آئے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کو جناب ابو طالب کی حمایت اور نصرت حاصل ہے۔ اب یہ پھر ایک آخری چال چلنے کے لیے جناب ابو طالب کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئے۔ اب وہی 25 سردار ہیں کفار مکہ کے، وہ کفار مکہ اب انہوں نے جو نئی چال چلی، ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا عمارہ، بڑا خوبصورت تھا، بانکا نوجوان تھا، اس کو لے کر جناب ابو طالب کی خدمت میں آ گئے کہ سردار ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی دیکھو یہ عمارہ ہے، عمارہ بن ولید، یہ لڑکا انتہائی خوبصورت ہے، بانکا ہے، اس کو تم لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، معاذ اللہ یہ ہمیں دے دو، ہم ان کو قتل کر دیں، تمہارے بیٹے کا بدلہ ہے یہ۔ تو اس پر جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو تمہارے بیٹے کو پالوں پوسوں اور تم میرے بیٹے کو قتل کرو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس پر مطعم بن عدی جو تھا، یہ بنو عبد مناف میں سے تھا، نوفل کا پوتا تھا، حضرت ہاشم کے وہ بھائی جو ہیں نوفل، ان کا یہ پوتا مطعم بن عدی بولا سردار تمہارے قبیلے والوں نے، یعنی بقیہ جو سرداروں کا نام لیا، انہوں نے انصاف کی بات کی۔ تو جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا گو تم جو عبد مناف کے بیٹے ہو تم بھی میرا ساتھ چھوڑ جاؤ، میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں ان کے بیٹے کو پالوں پوسوں اور یہ میرے بیٹے کو قتل کریں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں یہ تمہاری اس ڈیل کو ریجیکٹ کرتا ہوں، رد کرتا ہوں، میں کبھی بھی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں۔ اب کفار کو یہ ایک بہت بڑا جواب مل گیا، بڑا ان کو یہ دکھ ہوا بھی یہ تو کسی بات پر بھی نہیں آتے، ہم نے جنگ کی دھمکی لگائی، انہوں نے وہ رد کر دی، ہم نے اب ایک بیٹا بدلے میں دیا، انہوں نے وہ رد کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک آخری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو یہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کو پکارا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے ایسے آئے، اور آپ نے قریش کے لوگوں کو دھکے دیے اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور ارشاد فرمایا اتقتلون الرجل یقول ربی اللہ،
اور کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کرتے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرا اللہ ہے؟ تو اس پر جو عتبہ بن ربیعہ تھا کہنے لگا اس کو چھوڑو، اب اس کی خبر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تو محفوظ ہو گئے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ دار ارقم تشریف لے گئے، مگر ان کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا لیا، ان کے اوپر تشدد کیا، اور سب سے زیادہ تشدد اسی بدبخت عتبہ بن ربیعہ نے کیا۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اوپر مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا وہ لیٹے ہوئے، کفار نے ان کو لٹایا ہوا ہے، یہ بدبخت اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کو مار رہا ہے، یہاں تک کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، ناک ایسے لگتا تھا جیسے چہرے کے ساتھ چپک گیا ہے، آپ کے منہ سے بھی خون جاری ہے، آپ کے ناک سے بھی خون جاری ہے، یہاں تک اپنی طرف سے عتبہ بن ربیعہ نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے چھوڑا۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے ایک چادر بچھائی، اس کے اوپر ان کو ڈالا اور ڈال کر ان کو زخمی حالت میں، بہتے ہوئے خون کی حالت میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر چلے گئے۔ اب ماں نے جب دیکھا تو دل پھٹ گیا، اب ماں نے ان کا خون دھویا، کوشش کر رہی ہے کہ ان کے منہ میں کبھی پانی ڈالے، دودھ ڈالے، اب دم جو ملے ہوئے ہیں اس کو چمچ سے کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے ذریعے خوراک پہنچا رہی ہے، ہاتھ پاؤں مل رہی ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ آپ کو ہوش نہیں آ رہا۔ شام کے قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، اور قربان جائیں حضور سے ان کا عشق دیکھیں، جب ان کو ہوش آیا تو پہلا جملہ زبان سے یہ نکلا، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قبیلے والوں نے کہا ان کی ماں سے جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے، یہ اب بھی اسے یاد کرتا ہے، اس کا خدا ہی حافظ ہے، ہم تو جا رہے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ اب ماں کبھی دودھ گرم کرتی ہے، کبھی پانی لاتی ہے، بیٹا کچھ کھا لو پی لو، سارا دن تو بے ہوش رہا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اماں خدا کی قسم کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح و سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا۔ اب ماں کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ بیٹا سارا دن تو بے ہوش رہا، خون میں لت پت، اب کہتا ہے کچھ کھاؤں گا نہیں۔ ان کو معلوم تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ام جمیل ہے، ان کے گھر گئی اور ان سے کہا، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں تو جانتی نہیں، نہ میں ان کو جانتی ہوں نہ ابوبکر کو جانتی ہوں۔ اس وقت پھر ماں نے کہا، بیٹا پھر آ کر ایک بار میرے بیٹے کی حالت تو دیکھ لو کہ کفار نے میرے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ آئیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، خون میں غلطان ہیں، تو کہنے لگی، اللہ ان کفار کا برا کرے جنہوں نے ان کا یہ حال کیا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام تو دار ارقم میں ہے۔ اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے، اتنا خون بہہ چکا ہے۔ ماں نے سہارا دیا، اس بہن نے سہارا دیا، اس طرح اب اندھیرا بھی چھا چکا ہے، لے کر جو ہے ان کو دار ارقم گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت ہے، پھر ماں سے کہا، اب کچھ کھلاؤ گی تو کھا بھی لوں گا، کچھ پلاؤ گی تو پی بھی لوں گا۔